السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گردے کے معاملات میں یورینری کے پورے سیکشن میں گردے سے لے کے ٹیسٹیکل تک کے درد میں جو چیز استعمال ہوتی ہے معشورہ مروجہ ہے اور آپ کے گھر میں ہونی چاہیے، اس کو کہتے ہیں یارو سیڈز۔ یارو سیڈز سوائے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے پوری دنیا میں کہیں گے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں آپ رہتے ہیں تو پھر اس کو تخم گندنا کہیں گے۔ تخم مانے بیج، گند نا، تخم گندنا یہ کہیں گے۔ اس کے فائدے بہت بڑے بڑے ہیں۔ یہ پرانے زمانے کے جو بڑے بڑے گیانی ہوتے تھے نا، وہ نا بادشاہوں کا، نوابوں کا، راجاؤں کا، مہاراجاؤں کا سپہ سالار ہوتے تھے، ان کا جب پیشاب بند ہو جاتا تھا تو آف کورس 48 سال کے بعد کسی بھی دن یہ ٹریکنگ بلاکیج آ سکتی ہے، تو اس وقت یہ اپنی کوٹلی میں سے نکال کے استعمال کرتے تھے۔ اور یقین کریں گے آپ، وہ راجے مہاراجے بادشاہ جو نا آدھی زمینیں ان کے نام کر دیتے تھے حکیم صاحب کے، یا گیانی کہہ لیجئے، مہاراج کہہ لیجئے، وید جی کہہ لیجئے ان کو۔ تو مطلب ثابت ہوا کہ ہے بڑی قیمتی ترین چیز یہ، یعنی کہ اچانک کسی کا پیشاب بند ہو گیا، ابھی پیشاب بند ہو گیا تو ابھی ہاسپٹل دور ہے، جانا مشکل ہے، حالات نہیں ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں فیصلہ اپنے اسٹیپ خود لینا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے گردے میں درد ہے، گردے میں درد ہے، مثانے میں درد ہے، یعنی گردے سے لے کے یورینری ٹریک کے کہیں پہ بھی درد ہے، اچانک اٹھ گیا تو اس صورت میں بھی اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو باڈی میں کہیں بھی خواہ مخواہ جلن محسوس ہوتی ہے، خواہ مخواہ باڈی میں نہ چوٹ لگی ہے، نہ کچھ ہے، نہ وونڈ ہے، نہ یعنی نہ زخم ہے، نہ کچھ ہے، لیکن وہاں جلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ آف کورس جلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، کوئی ایسا اس میں وائرس نہیں گھس گیا ہے جو جلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہاں پہ کہیں نہ کہیں ایسڈ کا فلو رک رہا ہے، ایسڈ ڈپازٹ ہو رہا ہے اس یونٹ میں، وہاں پہ آگ دے رہا ہے۔ تو یہ آگ دینے والی کیسی ہے؟ سر سے پاؤں تک کہیں بھی ہو، آگ آئے گا کہاں سے؟ تو فرسٹ آف آل آپ یورک ایسڈ کہیں گے۔ سیکنڈ اسٹیپ میں اگر بلڈ ٹیمپریچر ڈیولپ ہو رہا ہے اور وہ جناب خون پک کے سفید پیپ کی شکل اختیار کر رہا ہے، پس بن رہا ہے، تو دونوں صورتیں آگ کی ہیں، تو یہ آگ کا علاج ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدہضمی کی صورت میں کھانا ہضم نہیں ہوتا، کھانا یعنی کہ کھایا نہیں جاتا، کھانا کھا کے پیٹ بہت بھاری ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بھوک نہیں لگتی، وہ بیگم کے خوف سے کھانا پڑتا ہے کھانا، اور نہیں تو وہ کہتی ہے کہ رات میں اٹھ کے تو نے اگر کھانا مانگا تو تیرا خیر نہیں ہے، تو پھر وہ بندے کو مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بر وقت کھانا کھانا پڑتا ہے۔ تو کھانا کھانا پڑ رہا ہے، کھا نہیں رہا بندہ، دل ہی نہیں چاہ رہا کھانے کو، دل مر گیا اس کا، کہتا ہے کھانا ہی نہیں کھانا۔ تو یہ تمام صورتوں میں بھی صورتوں کو ملا لیجئے گا، یورینری ٹریک کو ملا لیجئے، پیشاب رک رہا ہے ملا لیجئے، پیشاب بند ہو رہا ہے ملا لیجئے، گردے میں درد ہے ملا لیجئے، اور اسی طرح پیٹ کے معاملات جو ہیں وہ بھی تقریباً لاک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح جس جگہ ہم نے کہا مخصوص جگہ پہ کہیں پہ آگ جیسی جلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کیونکہ جن بابا اپنے آگ والے ہاتھ مار کے چلے گئے ہیں، جب سے وہ مار کے گئے ہیں وہ آگ ہی آگ لگ رہی ہے، تو جن بابا نے کچھ بھی نہیں کیا، وہاں پہ کسی بھی وجہ سے کوئی ہلکی سی چوٹ لگی یا ہلکا سا دباؤ رہ گیا تو آگے کی سپلائی بند ہو گئی اور پیچھے یورک ڈپازٹ، ایسڈ ڈپازٹ ہونا شروع ہو گیا۔ تو ان تمام حالات میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف تخم گندنا کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ خصوصاً آپ کے گھر میں بڑے ہیں، بزرگ ہیں اور وہ جناب علی یا تو ٹیسٹیکل کا علاج کروا رہے ہیں یا گردے کا علاج کروا رہے ہیں، کسی بھی قسم کا گردے کے علاج میں آپ تین باتیں ایک وقت میں مینیج کر رہے ہوتے ہو۔ ایک تو وہاں پہ ایچ بی کم ہوتا ہے جو کہ خون کی چیز ہے مگر وہاں پہ کم پائی جا رہی ہے، تو ایچ بی خون کا پانی ہے نا، پانی جہاں نہیں ہوگا وہاں پہ خشکی اور موت جیسی علامات ہوں گے نا، وہاں کے لوگ پریشانی میں آ گئے نا۔ گردے میں دوسری چیز کیا استعمال آپریٹ کرتے ہو، مینیج کرتے ہو؟ یورک ایسڈ، یوریا، بلڈ یوریا، سب ہے تو یورک ہی نا، ٹھیک ہے نا، یورک ایسڈ ہے، یہ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ کریٹینائن بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ ان تمام حالات کے کسی بھی کیس میں اگر آپ علاج کروا رہے ہیں اور آپ کے گھر میں ایسا کوئی بھی پیشنٹ ہے یا کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کو پیشاب میں تکلیف ہوتی ہے، پیشاب رکتا ہے، کبھی پیشاب بند ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کو اکثر اوقات گردے میں درد ہوتا ہے یا جسم میں کہیں بھی جلن محسوس ہوتی ہے، تو یہ سارے حالات عوامل جو ہے 48 سے 52 کے بعد تقریباً کسی کو کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس تخم گندنا ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اس کو جناب علی گھر میں ایک پاؤ لا کے آپ کو ایمرجنسی میں اس کو پیس لیں، پیسائی انتہائی باریک کرنی ہے، انتہائی باریک، مثل غبار، اور مثل غبار ہوگا تو کام کرے گا۔ اس کے بعد 1 گرام والے کیپسول بھر کے رکھ لیں۔ اس میں سے کوئی بھی ایسا پیشنٹ ٹکر گیا تو اس کو بولے 3 دن میں 3 دفعہ ہر کھانے کے آدھے یا 1 گھنٹے بعد 1 کیپسول 1 کپ نیم گرم پانی سے لے لو،
نیم گرم پانی کیا ہوتا ہے کہ جو علاج کی رکاوٹ ہے اس کو اڑا کے پھینک دیتا ہے، وہ اپنا راستہ زبردستی بنا لیتا ہے، تو دوا امپلیمنٹ دی جاتی ہے، اپلائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کا ڈیلیور نظر آتا ہے کہ ہاں بھائی کام ہوا. تو یہ تمام صورتحال میں یہ چیز کام کرتی ہے، ورنہ یہاں محض پیشاب کسی کا بند ہو جائے تو پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تخمِ گندنا آپ کی جانکاری میں آ گیا، آپ کی نالج میں آ گیا، تو آج کے بعد کسی کا بھی کسی بھی صورت میں پیشاب بند ہو جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے. قریب ترین پنساری سے لے لینا، انتہائی گرائنڈ کر کے باریک کر کے بیچنا ہے، گرام والا کیپسول منہ میں رکھا، آدھا کپ یا کوارٹر کپ گرم پانی پلا دیا، مسلسل علاج ہے. بندہ مریض ہے، یہ تو ایمرجنسی میں نمٹا دیا، تو پھر اس کو باضابطہ آپ دیں گے 30 کیپسول کم از کم. اللہ بہتری کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑی ایمرجنسی جس کے لیے راجے مہاراجے اپنی راستیں حکیموں اور ویدوں کے نام کر دیتے تھے، وہ کام آپ کا 5 سے 10 روپے میں ہو سکتا ہے. کر لیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.